بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا، تو محمد اور احمد کس مادہ سے مشتق ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ محمد کا اصل مادہ حمد ہے، یعنی لفظ محمد جو بنا ہے وہ حمد سے بنا ہے۔ حمد کیا چیز ہوتی ہے؟ حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ، اوصاف پسندیدہ، کمالات اصلیہ، فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اور تحمید جس سے محمد مشتق ہے وہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کی وضع ہی مبالغہ اور تکرار کے لیے ہوئی ہے، لہٰذا لفظ محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات ستودہ صفات، یعنی وہ ذات جو صفات کے قابل ہے، جو تعریفوں کے قابل ہے، کہ جن کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ اصل میں یہ اس پر بحث کرتے ہوئے آگے ختم نبوت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ایک بحث کی ہے کہ محمد اور احمد حمد سے جو مشتق ہے اس کا ایک نقطہ ہے جو ختم نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ بعض کہتے ہیں کہ محمد کے معنی یہ ہے، ایک وہ معنی تھا، دوسرا معنی یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محمد کے معنی یہ ہے کہ جس میں خصائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ اعلی وجہ الکمال پائے جائیں، خصائل جو بنیادی عادتیں اور خصلتیں ہوتی ہیں، اور وہ صفات جو محمودہ جس کی تعریف کی جائے، وہ جس کے اندر پورے طریقے سے پائے جائیں، اس کو کہا جاتا ہے محمد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ صغیر میں فرماتے ہیں کہ علی بن زید سے مروی ہے کہ ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نام سے نام نکالا تاکہ ان کے نام کو عظمت حاصل ہو، اور لہٰذا وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ یہ شعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دیوان میں بھی مذکور ہے۔ ممکن ہے کہ توارد ہو یا حضرت حسان نے ابو طالب کے اس شعر پر تضمین کی ہو۔ یہ علمی بحث بلاغت کی قسمیں ہوتی ہے، تو ایک قسم یہ بھی ہے کہ ابو طالب نے اپنی جگہ یہ شعر کہا تھا اور حسان رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہ ان کی نقل اتاری، اپنے طور سے یہ شعر کہہ دیا اور دونوں کا شعر ایک جیسے ہو گیا، تو اس کو توارد کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم ہو کہ یہ ابو طالب کا شعر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں کچھ ایک لفظ دو کا تغیر اور تبدل کر کے بیان کیا ہو، تو اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا محمد۔ احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل فضیلت والا اسم، جیسے ہوتا ہے نا کہ احمد سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا، یا وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے، جیسا کہ آگے بتا رہے۔ بعض کے نزدیک اسم مفعول کے معنی میں ہے، یہ علمی تھوڑی سی بحث ہے، اور بعض کے نزدیک اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اگر اسم مفعول کے معنی لیے جائیں تو احمد کے یہ معنی ہوں گے سب سے زیادہ ستودہ، سب سے زیادہ قابل تعریف۔ تو بے شک مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد کوئی ستودہ نہیں، کوئی تعریف کے زیادہ قابل نہیں، اور نہ آپ سے بڑھ کر کوئی سراہا گیا۔ اگر اسم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے یہ معنی ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے۔ یہ بھی نہایت صحیح اور درست ہے۔ دنیا میں آپ نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے نہیں کی، اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ کے وجود
باجود اس کا اگر باجود لفظ ہو، یعنی آپ کے وجود جو سخاوت سے بھرا ہے، جود سخاوت کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود اور باجود بھی ہو سکتا ہے سب سے عمدہ، تو بہرحال دونوں معنی مراد ہو سکتے، معلوم نہیں انہوں نے ان کے ذہن میں کون سا معنی تھا، کہ سخاوت سے بھری آپ کی ذات کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ دی ہے۔ سابقین، انبیاء سابقین نے آپ کے وجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ، اور آپ کی امت کی بشارت حمادین کے لفظ سے دی ہے، تعریف بیان کرنے والے، جو نہایت درست ہے۔ اور اللہ نے آپ کو سورۃ الحمد عطا کی، جو سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الحمد عطا کی، اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ اور آپ کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم دیا، اور آخرت میں بوقت شفاعت آپ پر من جانب اللہ وہ محامد اور خدا کی وہ تعریفیں منکشف ہوں گی کہ جو نہ کسی نبی مرسل پر اور نہ کسی ملک منزل پر منکشف ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ نہ پہلے کسی نے کی ہے، نہ کسی نبی نے اور نہ کسی فرشتے نے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو مقام محمود اور لوائے حمد عطا ہوگا۔ لوائے حمد، حمد کا جھنڈا۔ اس وقت تمام اولین اور آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ کی حمد و ثنا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حمد کے تمام معانی اور انواع اور اقسام آپ کے لیے خاص کر دیے گئے۔ کلمات الہیہ، اور یعنی یہاں سے جو بتایا گیا نا کہ ہر کیا کہتے ہیں کھانے کے بعد، سفر سے واپس آنے کے بعد جو حمد آپ کو بتلایا گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ حمد کے تمام معانی اور انواع اور اقسام آپ کے لیے خاص کر دیے گئے۔ کلمات الہیہ اور ارشادات نبویہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر کام کے ختم کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ اب وہ اس کی یعنی دلیل کے طور پر کچھ دو تین آیتیں انہوں نے پیش کی ہے، کہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ زمر، آیت نمبر 75 ہے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس سورہ زمر میں اصل میں پیچھے جو لوگ نبیوں کے خلاف ہوئے اور انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو وہ سارا یعنی اجمالی طور پر، ایک تو ہوتا ہے نا کسی نبی کا ذکر ہو، اجمالی طور پر اللہ نے ذکر کر کے آخر میں یہ کہا کہ آخر کار ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہو گیا، اور جو نیک لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، وہ ان ظالموں سے ان کو چھٹکارا ملا۔ تو اس پر کہنا چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جنت میں جب جنتی جائیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے تو وآخر دعواہم، اور ان کی آخری جو دعا ہوگی اہل جنت کی وہ یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھو یہاں بھی اللہ نے کہا جب ان کا قصہ ختم ہوا تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جو جنتی ہیں وہ جب اللہ سے دعا کریں گے، ان کی دعا جب ختم ہوگی الحمدللہ رب العالمین پہ ختم ہو رہی ہے، حمد پہ ختم ہو رہی ہے۔ آگے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا ذکر کر کے اس کے بعد یہ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ انعام کی 45 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ان ظالموں سے چھٹکارا ملنے پر جو ایمان والے تھے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جنہوں نے ان ظالموں سے ہمیں چھٹکارا دیا۔ تو یعنی ایک چیز کے اختتام پر حمد کا ہونا یہ بتلایا جا رہا ہے۔ کھانے اور پینے کے بعد حق جل شانہ نے حمد اور شکر کا حکم دیا، چنانچہ فرماتے ہیں کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ اللہ کے رزق کو کھاؤ اور شکر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی تفسیر حمد سے فرمائی، چنانچہ حدیث میں ہے افضل الشکر الحمدللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کی کثرت سے تاکید آئی ہے، یعنی کھانا ختم ہوا تو آخر میں حمد
الحمدللہ۔ تو اس سے وہ نقطہ ثابت کریں گے کہ حمد سے محمد اور احمد نکلا، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ہر چیز کے اختتام پر حمد ہیں، تو تمام نبیوں کے اختتام پر محمد اور احمد ہے۔ جب سفر ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ آئبون کا ایک یہ معنی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور ایک معنی یہ کہ ہم سفر سے واپس ہونے والے ہیں۔ اور تائبون توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد اور ثنا بیان کرنے والے۔ تو یہاں بھی آخری چیز حامدون، جو کہ حمد سے نکلا ہے، اپنے رب کی حمد اور ثنا کرنے والے۔ اور جب نماز ختم ہوتی تو یہ آیت شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غرض یہ کہ آیات قرآنیہ اور کلمات قدسیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمد کسی شے کے اختتام ہی کے بعد ہوتی ہے، اس لیے حق جل شانہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تاکہ انقطاعی وحی یعنی وحی کے ختم ہونے اور اختتام نبوت اور رسالت کی جانب مشیر ہو، تاکہ اس بات کی طرف اس سے اشارہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی آپ آخری نبی ہیں اور وحی آپ پر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وحی نہیں آئے گی، نبوت اور رسالت بھی آپ پر ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کے اختتام پر جب حمد ہے، آپ کو محمد اور احمد نام دیا گیا تاکہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں محمد اور احمد کی یہ جو تمام شرح بیان ہوئی ہے، یہ علامہ سہیلی اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہما کے کلام سے ماخوذ ہے۔ بخاری اور مسلم میں جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، ماحی یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، یا یہ معنی ہے کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے۔ اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا، عاقب کا معنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ ویسے عاقب اس کو کہتے ہیں ایڑی کو، ایڑی بولتے ہیں نا اردو میں، یہ چونکہ جسم کا یعنی بالکل آخری حصہ ہے اور پیچھے ہیں، تو سب سے آخر میں آنے والا اور سب سے پیچھے آنے والا العاقب۔ بخاری ترمذی وغیرہ میں یہ لفظ ہے انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاقب کے معنی یہ ہے الذی ختم اللہ بہ الانبیاء، جس پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم فرمایا۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقب کے معانی آخر الانبیاء کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت نام ہیں، مگر اس حدیث میں 5 کی تخصیص غالباً اس لیے فرمائی کہ آپ کے مخصوص نام انبیاء سابقین کے صحیفوں میں زیادہ مشہور یہی 5 نام ہے، یہ جو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، یہ 5 نام۔ حافظ ابن سعید الناس فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ نے عرب اور عجم کے دلوں اور زبانوں پر ایسی مہر لگائی کہ کسی کو محمد اور احمد نام رکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ اسی وجہ سے قریش نے متعجب ہو کر عبد المطلب سے سوال کیا کہ آپ نے یہ نیا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کی قوم میں کسی نے نہیں رکھا؟ لیکن ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی یہ سنا کہ عنقریب ایک پیغمبر محمد اور احمد کے نام سے پیدا ہونے والے ہیں، تو چند لوگوں نے اسی امید پر اپنی اولاد کا نام محمد رکھا۔ چند لوگوں نے اسی امید پر کہ میرا یعنی ہمارا بچہ نبی بنے، اس امید پر اپنی اولاد کا نام محمد رکھا۔ مشیت ربانی یعنی اللہ کی چاہت اور مشیت اور حکمت الہیہ نے ایسا انتظام کیا کہ کسی نے بھی دعوی نبوت نہیں کیا، تاکہ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا اشتباہ پیش نہ آئے۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات آئے کہ نبوت کا دعویٰ تو کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں،
تو وہ محمد کے نام سے ایک بھی نہیں تھا. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو محمد کے نام سے اس وقت لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا تھا، ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. باقی اسود عنسی نے کیا تھا، اور جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اب آپ کی کنیت جو بڑے بیٹے کی طرف منسوب کر کے کسی کو پکارا جاتا ہے تو وہ کنیت کہلاتی ہے. جیسے آپ کے بڑے بیٹے کا نام حذیفہ ہے تو حنظلہ، آپ ابو حنظلہ ہیں. تو کنیت آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مشہور اور معروف کنیت ابو القاسم ہے، جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے. دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے، چونکہ جو ماریہ قبطیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا ابراہیم، ان کی طرف منسوب ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا، السلام علیک یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم. یہ کنیت کے بارے میں تھا. آگے ہے ختنہ. اس کے متعلق پیچھے بھی گزرا ہے لیکن پھر انہوں نے تھوڑی سی بحث کی ہے. ختنہ کے بارے میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے. حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہے، یعنی اتنی اس حدیث کو بیان کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو جھوٹ پر متفق ہونے کو کوئی عقل سلیم تسلیم نہیں کرتا. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے ساتھ 7ویں روز ختنہ کراتے تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے. مشہور اور معتبر قول اول ہی کے 2 قول ہے، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے لیکن ختنہ کی تتمیم اور تکمیل عبد المطلب نے کی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.